سینئر صحافی حامد میر صاحب موجود ہیں. حامد میر صاحب بہت شکریہ. حامد میر صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ درانی صاحب کی ایک ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب سے، حکومت حیران، مریم نواز بھی حیران، پھر خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو گئے، سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان آج بلاول بھٹو زرداری نے کر دیا. حکومت کیا سیف ہے یا معاملہ کچھ اور پکڑا ہے؟ دیکھیں، جو خواجہ آصف صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے نا، اس میں آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا، بشرطے کہ آپ بہت غور سے اس کا انالیسس کریں. کیونکہ تھوڑے دن پہلے جو محمد علی درانی صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی تو اس پہ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ نون لیگ کو بھی اس ملاقات کا نہیں تھا پتا، حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی اس ملاقات کا نہیں پتا، ہم نے اس ملاقات کا اہتمام نہیں کیا. تو یہ ملاقات کس نے کروائی؟ تو آپ کے پروگرام میں جب فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی حکومت نے یہ ملاقات نہیں کروائی، تو اس کا کلپ تھا جو وہ ٹویٹ کسی نے کیا، تو اس پر خواجہ صاحب نے لکھا، جواب دیا کہ یہ ملاقات مالکوں نے کروائی. یہ کل انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ شہباز شریف صاحب تک جو میسج گیا ہے محمد علی درانی صاحب کا، وہ کوئی سیاسی حکومت کی طرف سے کوئی میسج نہیں گیا، کسی اور طرف سے گیا. اب یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خواجہ صاحب نے یہ بات میرے ساتھ بھی کی تھی کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے، ان کے اور بھی ساتھیوں سے کہا جا رہا ہے جی کہ ہمیں غلطی کا احساس ہو گیا، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے گرفتار ہونے کے بعد حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. پی ٹی ایم اور اداروں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے، بجائے کہ پی ڈی ایم اور حکومت میں لڑائی شروع ہوتی تو یہ پی ڈی ایم اداروں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد سے آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر میں جو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوا تھا گجرانوالہ میں، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے یا میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے کے لیے حکم دے دیا گیا. تو اس کی عثمان ڈار صاحب نے تردید کی تھی، بلکہ انہوں نے کہا تھا خواجہ آصف بڑا جھوٹا آدمی ہے، اس میں 62-63 لگنی چاہیے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آج تو خواجہ صاحب گرفتار ہو گئے. تو یہ جو خواجہ صاحب کی گرفتاری ہے نا، اس گرفتاری سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے وہ تمام وزراء جو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اور پیپلز پارٹی کی وہ بلے بلے کر رہے ہیں اور بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ جو گرفتاری ہے نا یہ ان کے خوف کی ایک غمازی کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ بڑے پریشان ہیں. اور خواجہ آصف جو ہے اس کی گرفتاری اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ خواجہ صاحب جو ہے یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے جو آرمی چیف کی دوبارہ تقرری ہوئی تھی، جو ایکسٹینشن جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو سارا معاملہ تھا وہ خواجہ آصف صاحب کے ذریعے ہوا تھا، اور اس پہ خواجہ آصف صاحب پر ان کی اپنی پارٹی میں بڑی تنقید کی گئی تھی، اور ان پر ایسے لوگوں نے ان سے بات کی تھی، ان کے بارے میں باتیں کی تھی جس سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ حکومت کی پریشانی کا ثبوت ہے، اور خواجہ آصف صاحب کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے اور اس نے پارٹی کا مکمکہ کروایا، آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں رول پلے کروایا، اور پارٹی کو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو وہ خواجہ آصف آج خود گرفتار ہو گیا. دوسری بات، جو گرفتاری کے فوراً بعد جو نیب نے ذرائع کے حوالے سے خبریں فیڈ کی ہیں کچھ مخصوص ٹی وی چینلز کو، اور وہ بتا رہے ہیں جی خواجہ آصف کی یہ بھی جائیداد ہے، یہ بھی جائیداد ہے، وہ ساری وہ جائیدادیں بتائی جا رہی ہیں جو خواجہ آصف صاحب نے خود اپنے جو ایسٹس ہیں اس کو خود ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا پہلے بھی 1999 میں بھی جب مشرف کی حکومت آئی تھی تو یہی ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس جو ہے وہ ان پہ نیب نے بنایا تھا، اور خواجہ صاحب جو ہے وہ سرخرو ہو کے نکلے تھے. اب اس مرتبہ بھی وہ آج گرفتار ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس آئیں گے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آپ کے پروگرام میں آ کے وہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. بہت شکریہ حامد میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج وزیر اعظم سے، کابینہ سے اور عوام سے ایک ساتھ غلط بیانی کی گئی ہے.